سر کہیے گا جیسے کہ محسن رضا خان نے کہا کہ ان کو انتخابات کا امکان نظر نہیں آتا اور اس وقت لاہور زمان پارک میں اہم ترین ملاقات بھی جاری ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی اور عمران خان کے جو 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں میرا کوئی سٹانس تو نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے اپنا سا سچے رکھ سکتا ہوں جو ہم حالات کو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ انتخابات اگر نہیں ہوتے جی جیسے محسن صاحب فرما رہے ہیں ممکن ہے ایسا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انتخابات کس بنیاد پر روکے جائیں گے؟ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، آئین واضح ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، پبلک پریشر واضح ہے، یعنی جو لوگ اس وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں عوام میں سے بھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی، وہ واضح ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، واضح ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کیس تقریباً اس کے خلاف کلوز نہیں کیا، کیس کلوز ہو گیا لیکن اس کے خلاف نہیں ہے۔ سو آئینی قانونی جمہوری طور پہ تو انتخابات کو روکنے کا کوئی جواز نہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی اس کی گنجائش ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ روکے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کوئی نہ کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی ماحول یا حرکت یا سازش یا کوئی جواز ڈھونڈا جائے گا۔ توہین عدالت ہوگی پھر سر؟ توہین عدالت ہوگی نا اگر معاملہ پھر کورٹ میں طے ہو، جی کوئی لے کے جائے گا اس کو کنٹمپٹ کی صورت میں کورٹ کے فیصلے کے اوپر، اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کنٹمپٹ ہوگی، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا استاد کھڑی کی جاتی ہے یا ایسی کیا آزمائش کھڑی کی جاتی ہے کہ عدالتیں بھی ہو سکتا ہے اس کو کہیں گے نہیں ٹھیک ہے کہ نہ کروائیں، کیونکہ اس ملک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے نا۔ یہ تو آج چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوتا تھا، یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا، جی یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ کسی کو گرایا جاتا تھا، کسی کو اٹھایا جاتا تھا، کسی کو بنایا جاتا تھا، کسی کو مسمار کیا جاتا تھا، کوئی ہیرو ہوتا تھا، کوئی ویلن ہوتا تھا۔ یہ سب کھیل بڑے عرصے سے چلا رہا ہے اس ملک کے اندر، جی اور اس میں کون کس کا اعلیٰ کار بنتا تھا، کون کس کو اعلیٰ کار بناتا تھا، یہ بھی سب کچھ چلتا رہا، لیکن راز سر بزم اور زبان خلق پر پہنچ چکی ہے، یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا اس حد تک۔ تو اب کیسے روک سکتے ہیں آپ اتنی بڑی عوامی تحریک یا مطالبے کو، آئینی مطالبے کو، جمہوری مطالبے کو، اور بحران بھی حل ہونے کو تیار نہیں؟ ہاں مان لیا کہ اگر انتخابات نہ کروانے سے یا انتخابات روکنے سے پاکستان بحران سے نکل آئے تو پھر تو میرے جیسا آدمی تو کہے گا 50 سال الیکشن نہ کروائیں، مجھے کیا بلائے، مطلب مجھے کیا پرواہ الیکشن سے؟ اگر میرا ملک، میرے عوام خوشحال ہو، ہمارا ملک خوشحال ہو، ہماری معیشت ترقی کر رہی ہو، ہماری گورننس ٹھیک ہو رہی ہو، ہمارے ہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہو، ہمارے ہاں لوگوں کی غربت ختم ہو رہی ہو، بھوک ننگ ختم ہو رہا ہو، تو نہ کروائیں انتخابات۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جمہوریت لکھا ہوا ہے، آپ نے بورڈ لگا کے لگایا ہوا ہے کہ جمہوریت کا بورڈ، تو پھر تو اس کے کچھ تقاضے ہیں نا وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ ہاں اگر محمد بن سلمان ہو اس ملک کے اندر، اگر یہ ملک قطر ہو، ابو ظہبی ہو، سعودی عرب ہو، تو پھر ہماری بلا سے کون سا الیکشن، کون سی پارلیمان، کون سی جمہوریت، کون سے حقوق، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سی عدالت، کون سا ڈھکوسلا، پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ اب اگر آپ نے لکھا ہوا ہے جیسا تیسا ہے، اس گھر کے باہر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس گھر میں جمہوریت بستی ہے، تو بھائی کچھ تو پھر لحاظ کر لیں اس کا، کچھ تو خیال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر جیسے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے جیسے کہ سیکیورٹی، پھر پیسے اور بھی بہت سے عذر پیش کیے جا رہی ہے، تو اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب پی ڈی ایم مزید کوئی اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کر کے ڈیلے کرے گی؟ جیسے ابھی فنڈز کی بھی بات کی جا رہی ہے، سیکیورٹی کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ صحیح لفظ استعمال کیا، عذر۔ جی تو عذر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو آپ غلط کام کریں اور پھر آپ اس غلط کام کا عذر پیش کریں، اس کا جواز پیش کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو دو اچھا غلط کام کرنے جا رہے ہیں نا۔ سو عذر کچھ بھی آپ بنا لیں، یہ آپ معیشت کو بنا لیں، آپ بنا دیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو اپنی لیجیٹمیسی کھو چکی ہے، یعنی جو حکومت آئینی فریضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، جو حکومت جمہوری آئینی تقاضا پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ عذر پیش کر رہی ہے بدامنی کا، معیشت کا، فلانا ڈمکانا، اس کا مطلب ہے وہ حکومت تو اپنی عہدے سے وہ عہدہ برابری نہیں کر رہی نا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، پھر تو اس کی لیجیٹمیسی ختم ہو گئی۔
پھر تو اس حکومت کو ویسے ہی کرا دینا چاہیے نا محترمہ، پھر تو اس حکومت کا جواب ہی باقی نہیں رہتا. پھر اس حکومت کے لیے کون سی دلیل ہم لے کر آئے کہ جو حکومت اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہی، اور اس کا مطلب ہے وہ اعتراض جرم کر رہی ہے. یہ عذر نہیں ہے، یہ اعتراض جرم ہے کہ ہاں میں نہ معیشت ٹھیک کر سکی ہوں، نہ میں بدامنی کو ٹھیک کر سکی ہوں جو میرا کام تھا، اور میں آج عذر پیش کر رہی ہوں. عذر تو گناہ ہوتا ہے نا، عذر دلیل نہیں ہوتی، دلیل ہوتی، عذر تو گناہ. آپ تو گناہ کر رہے ہیں مطلب. تو یہ کچھ بھی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ترکی میں 45,000 سے زیادہ لوگ مرے زلزلے میں، 45,000 سے زیادہ. ٹھیک زلزلے کی تاریخ سے 3 مہینے بعد کا صدر ایردوان نے 14 مئی انتخابات کا اعلان کر دیا. کیا آپ کے ملک میں زلزلہ آیا تھا؟ کیا آپ کے ملک میں اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر، پل، سڑکیں، شاہراہیں، اسپتال، عمارتیں تباہ و برباد، ملیاں بیٹ ہو گئی؟ کیا 45,000 لوگ مرے آپ سے؟ کیوں کہہ رہے خدا بندی کو آپ دعوت دے رہے ہیں؟ بھائی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے، یہ اس ملک کا ستیہ ناش کرنا ہے. جن میں آفتیں آئی ہیں جن ملکوں میں، وہ یہ عذر پیش نہیں کر رہے جن کے پاس عذر تھا. آج ترکی یہ کہہ دینا کہ میں 50 سال الیکشن نہیں کرواؤں گا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ملک میں اتنی بڑی آفت آئی. وہ نہیں کہہ رہا، وہ 3 مہینے کے بعد انتخابات کروا رہا ہے، اور ہم عذر پیش کر رہے ہیں.